السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور ان کی صحافت پر روشنی ڈالوں گی. یہ جو موضوع ہے مولانا ابوالکلام کی شخصیت، یہ ہمارے یہاں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، فائنل، ایم اے فائنل سبھی کلاسوں کے لیے یہ بہت مفید موضوع ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے کیا پہلو تھے اور انہوں نے صحافت نگاری الہلال اور البلاغ کے ذریعے جو کی، اس کی ان اخباروں کی معیار اور ان کا جو درجہ تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ ان سے خائف ہو کر انگریزوں نے ان کے اخبار پر پابندی لگا دی تھی اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا. وہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد نگر کی جیل میں غبار خاطر کے نام سے جو خطوط لکھے، ان کے خطوط کا مجموعے کا نام ہے غبار خاطر، اور وہ خطوط انہوں نے احمد نگر کی جیل میں ہی لکھے تھے. اور ان خطوط کو جب یکجا کیا گیا تو اس کو غبار خاطر کا نام دیا گیا. مولانا کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر ہر آدمی اش کر اٹھتا تھا اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا تھا. پنڈت جواہر لال نہرو نے مولانا سے متعلق اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ مولانا کو دیکھ کر مجھے اکثر وہ فرانسیسی قاموسی یاد آ جاتے ہیں جو انقلاب فرانس سے کچھ عرصے پہلے وہاں موجود تھے. تاریخ اقوام ماضیہ میں ان کا درک و بصیرت یقیناً حیرت انگیز ہے، اور پھر یہ وسیع علم ان کے دماغ میں عجیب ضبط و ترتیب کے ساتھ موجود ہے. ان کا ذہن مدلل، باضابطہ اور سلجھا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منطق فلسفے کے کسی قدیم اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے. ان کا عام رویہ معقولیت پسند ہے یا بائیں ہمہ. ان میں ایک ایسا انسان موجود ہے جو علم کے پہاڑوں کو نرم و نازک بنا کر کبھی کبھی بلند مگر خشک ظرافت پیش کرتا ہے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں جواہر لال نہرو نے یہ کہا تھا کہ مجھے فرانسیسی قاموسی یاد آ جاتے ہیں کہ وہاں پر فرانس میں بھی ایک انقلاب آیا تھا، ایک ریولیوشن آئی تھی، تو وہاں پر بھی جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، یعنی جو علم لوگ تھے اور جنہوں نے وہاں کی کرانتی میں یا ریولیوشن میں یا انقلاب میں حصہ لیا، اسی طریقے سے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو ہر طریقے سے آزادی کی جد و جہد میں شامل ہوئے. انہوں نے اخبار نکالا، انہوں نے تقریریں کریں، کانگریس کے ممبر تھے، اور جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سردار پٹیل ان کے خاص دوستوں میں سے تھے. اور بعد میں آزادی کے بعد وہ ایجوکیشن منسٹر بنے. ان کی قابلیت کی وجہ سے ہی ان کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہم ان پر کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ ان کو اسلامیات کی بھی بہت زبردست معلومات تھی. انہوں نے پہلے سپارے کی تفہیم اور ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کی زندگی نے وفا نہ کری کہ وہ پورا قرآن شریف کا ترجمہ لکھ سکتے اور اس کی تفسیر لکھ سکتے. لیکن مولانا کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ انہوں نے بہت کم عمری میں ہی قرآن شریف، بائبل یا دیگر مذاہب کے جو کتابیں تھیں، مقدس کتابیں تھیں، ان سب کو یاد کر لیا تھا اور ان سب کو پڑھ لیا تھا. مولانا کی نشو و نما خالص علمی ادبی ماحول میں ہوئی. انہوں نے عنفوان شباب یعنی جوانی میں ہی نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب ممالک سے اپنی تحریروں کی داد وصول کر لی تھی. مولانا کی شخصیت ہمہ جہتی تھی. مولانا کی شخصیت کے کئی پہلو تھے. ہمہ رنگ یعنی وہ ورسٹائل پرسنالٹی کے مالک تھے. وہ اچھے عالم دین، مفسر، قرآن، شاعر، ادیب، انشا پرداز، سیاست کے میدان کے ماہر اور بہت ہی سنجیدہ صحافی تھے. مولانا آزاد بنیادی طور پر صحافی ہی تھے، اور جس قسم کی صحافت کے وہ علم بردار تھے اس کی وضاحت خود انہوں نے کی ہے کہ اخبار نویس کے قلم کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، اور چاندی اور سونے کا سایہ بھی اس کے لیے سم قاتل ہے.
جو اخبار نویس رئیسوں کی ضیافتوں اور امیروں کے عطیوں کو قومی امانت سمجھتے ہیں، وہ اخبار نویس اپنے فن کے ساتھ یعنی اپنی صحافت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اخبار نویس جو ہوتے ہیں یا پریس کے لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ اخبار نویس جو ہیں اور جو میڈیا ہے، پریس ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کہلاتا ہے، یہ جس کو چاہیں اٹھا دیں، جس کو چاہیں گرا دیں۔ تو اخبار نویسوں کو دیانتداری اور انصاف پسندی سے کام لینا چاہیے، اور مولانا آزاد نے اسی روش کے اوپر قائم رہے، اور انہوں نے کسی کی بھی دباؤ سے کام نہیں کیا۔ انگریزوں نے ان کے خلاف بہت کچھ کیا، لیکن وہ اپنے اس پر اپنے ادیشیہ پر، اپنے مقصد پر قائم رہے، اور تا عمر اسی میں انہوں نے بسر کی۔ اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں ہم مولانا آزاد کی شخصیت اور فن پر اور اظہار خیال ڈالیں۔